کبھی آنے والا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں معبود کرنے سے پہلے 1000 سال پہلے قرآن مجید کی تلاوت کیا، یاسین کو پڑھا اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبکہ دنیا کو معبود ہی نہیں کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یاسین مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت یاسین سے شروع کیوں کی؟ یاسین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کل السماوات کو بنانے سے پہلے اللہ کے نبی کو معبود کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ خود مخاطب ہو کے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور خود اللہ تبارک تعالیٰ قرآن حکیم کی قسم کھایا رو بارو بٹا کے اللہ کے نبی کو کہ اے یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی تم سچے رسول ہے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور تم ہی سیدھے راستے پہ چلنے والے۔ تو بتاؤ کہ اللہ کا نبی جب سیدھے راستے پہ ہے تو ساری کائنات کو سیدھے راستے پہ چلانے کا حکم دے گا یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے نصیحت کا پیغام دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کا پیغام دیا۔ وہ ہدایت کا پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اس ہدایت کے پیغام کو لے کے چلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لے کے چلے اور اپنے نصیحتوں سے اجاگر کیا، نصیحتوں سے جگایا کہ سچائی کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، ارکان اسلام کی نصیحت بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 چیزوں کے مخصوص ہے اسلام کے ارکان۔ ایک، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ۔ تو بتاؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 5 ارکان بتا دیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو بتائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حج جو کرے سب سے پہلے، اب دیکھتے کیا ہے کہ اگلا مہینہ حج کا ہے، تو سب سے پہلے حج کیے تو آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع کیا۔ سب سے پہلے اگر حج کیے تو آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حج کیا۔ آج ہم حج کو جاتے ہیں، لیکن حج کا مقام ایسا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو، حج کرنے کی صلاحیت ہو، جو سارے چیزوں سے پاک ہونے کے بعد وہ قرضدار نہ ہو، اس کے آس پاس والے خاندان والے رشتہ دار اقارب محتاج نہ ہو، پریشان نہ ہو، مملوک الحال نہ ہو، بیمار میں مبتلا نہ ہو، اگر ہے تو ان کی خدمت کرے، ان کی عیادت کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ حج سے بڑھ کے ثواب دیتا ہے۔ لیکن آج ہم حج کو جانا ہم اپنی عادت بنا لیے، کچھ پیسہ جمع کر لیے، وہ کیسا بھی آؤ بس حج کو چلے جا رہے۔ ہم کیا کر رہے؟ کھانا کھلا رہے، دعوت دے رہے، اچھے سے اچھے بس کھانا وغیرہ کھلا کے سارے مہینے کو دعوت دے کے پھر حج کے مقام پہ جانے کی تیاری کرتے۔ لیکن ہمارا پڑوسی بھوکا، ہمارا رشتہ دار بھوکا، ہمارے خاندان کے اندر پریشان ہے، مصروف الحال ہے، بیمار حال ہے، پلنگوں میں پڑے ہوئے ہیں، دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی عیادت بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر تم حج کو جانے سے پہلے اللہ نے تمہیں استطاعت دیا ہے تو پیسوں کو غریبوں میں لگاؤ، رشتہ داروں میں لگاؤ۔ ہم ان کی عیادت نہیں کرتے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے، رشتہ داروں کی مدد نہیں کرتے، بیمار حال ہے ان کے اندر اگر بیماری کے اندر پیسے کو خرچ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ حد سے زیادہ ثواب دے رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی نے رستے کے اوپر کی پتھر کھڑا ہوا ہے یا کاٹی پڑی ہوئی ہے تو اس پتھر کو رستے سے نکال کر پھینک دے، اللہ تبارک تعالیٰ حج کا ثواب دے رہے ہیں۔ کاٹی کو نکال کے پھینک دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حج کا ثواب دے رہے ہیں۔ کوئی اندھا آدمی ہے، راستہ پار نہیں کر سکتا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے راستے کو پار کر دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حج کا ثواب دیتے۔ لیکن ایسے کاموں سے ہم گریز کر رہے، پرہیز کر رہے، دور بھاگ رہے۔ حج کو جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ مالدار بنایا تو حج کو جانا ہی ہے۔ حج جانا جس کے اوپر فرض کر دیا گیا تو فرض ہے، فرض العین ہے، اس کے پاس جانا ہی پڑے گا اس کو۔ اگر 100 چوہے کھا کے بلی حج کو بھی جا رہی ہے
تو حج کو جانا ہی پڑے گا، کیونکہ اللہ سے معافی تلافی کرنے کا وہی تو راستہ ہے۔ حج کو جائے گا تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا، حج کو جائے گا تو ہم جو دنیا کے اندر گناہ کیا ہے اسے معافی کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حج کو جا رہا ہے۔ حج کو تو جانا ہی ہے، زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، روزہ ہے روزہ فرض ہے روزہ رکھنا ہی ہے، نماز فرض ہے نماز کو پڑھنا ہی ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو بتاؤ پھر ہم حج کریں گے؟ پھر حج کو جا کے آ کے پھر ویسے ہی اناج شراب رکھیں گے، پھر ہم غلط فہمیوں میں پھنسے ہوئے رہیں گے تو کیا بتائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا؟ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کے مقام پہ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ عبادت کرنے کے لیے اجتہاد اور عقل کی ضرورت نہیں، کوئی بھی انسان عبادت کرے تو اس کو اجتہاد اور عقل نہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس فرمان کو لے کے چلنا یہ عبادت ہے۔ اللہ نے عبادت کرنے کا حکم دیا اور اس حکم کے تابع چلنا یہ عبادت ہے۔ عقل تو دنیا کے لیے ہوتی ہے، دنیا کے اندر انسان جب جاتا ہے تو اس کو عقل کا ذخیرہ ہونا چاہیے، وہ سامان خرید و فروخت کرتا ہے جب دیکھتا ہے تو اس کو عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن عبادت میں عقل نہیں۔ نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنا ہی ہوگا، حج کرنا ہے تو حج کرنا ہی ہوگا، یہ عمل ہے، اس میں عقل کی ضرورت نہیں۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا ہی ہے، روزہ رکھو تو روزہ رکھنا ہی ہے، حج کرو تو حج کرنا ہی ہے، یہ عبادت ہے۔ تو دنیا عادت اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ دنیا کے اندر جو بازاروں میں جا رہا ہے تو عادت میں مبتلا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، بازار میں جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہنس رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ٹوک رہا ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ عادت میں کیسے بھی چلے جاؤ، آپ آستین پہن کے چلے جاؤ یا فل آستین پہن کے چلے جاؤ یا نیکر پہن کے چلے جاؤ، چڈی پہن کے چلے جاؤ یا بنین پہن کے چلے جاؤ، یہ اس کی عادت ہے۔ بازار میں کس حال میں بھی رہے گا تو اس کی عادت ہے، عادت میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن جب عبادت میں آ رہا، اللہ کے گھر میں آ رہا تو ٹوپی ہے اور فلسطین کا شرٹ ہے، کیونکہ فلسطین آج ہم دیکھتے کونے سے اوپر ہمارے آستین میں تھے، لیکن ایسے آستینوں پہننے کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی، نماز مکروہ ہے۔ ہم نماز کو آتے تو فلسطین پہن کے آنا چاہیے، بعد میں اگر تم پہننا ہے تو پہن لو، اگر کسی کو نامعلوم ہے، اب معلوم ہونے کے بعد میں عمل نہیں کیا تو گنہگار ہے۔ تو یہ نماز فلسطین پہننا ہے اور پہچوں کو ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے۔ اگر پہچوں کو ٹخنوں سے اوپر بھی نہیں رکھا تو تکبر میں آ رہا ہے، یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ ہم کونیوں کے اوپر ہم جب شرٹ پہنتے ہیں تو ہمارا وضو کونیاں دکھتے ہیں تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ معاف کر، جب معلوم نہیں معلوم ہوگا بس، اور کوئی بات نہیں۔ تو یہ عبادت میں آ رہا، جب مسجد کے اندر آ رہا، بازار میں تھا تو عادت میں ڈوبا ہوا تھا، سر پہ ٹوپی نہیں تھی، چاہے وہ چڈی پہ ہو یا چاہے بنین پہ ہو، چاہے لنگی میں ہو یا کرتے پہ ہو یا خالی پیجامے پہ ہو، وہ اس کی عادت ہے، اپنی عادت میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے گھر میں آیا تو دیکھتے کیا ہے کہ پاک صاف باوضو کے ساتھ آ رہا، اللہ کے گھر میں آ رہا تو پاک صاف کپڑے پہن کے آ رہا، اللہ کے گھر میں آ رہا تو خوشبو سے معطل ہو کے آ رہا، اللہ کے گھر میں آ رہا تو آنکھوں میں سرما لگا کے آ رہا، اللہ کے گھر میں آ رہا تو کپڑوں کو عطر لگا کے آ رہا، اللہ کے گھر میں آ رہا تو باوضو کے ساتھ آ رہا، اللہ کے گھر میں آ رہا تو غسل کے ساتھ آ رہا۔ اللہ کے گھر میں آیا تو دیکھتے کیا ہے کہ جب اللہ کے گھر میں داخل ہوا تو سر پہ ٹوپی ہے۔ اب وہ بازار میں نہیں ہے، عادت میں نہیں ہے، عادت میں ڈوبا ہوا تھا، عادت سے ترک ہو کے اللہ کا مؤذن منادی دیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اس نے اپنی عادت کو ترک کر دیا، اپنی عادت کو چھوڑ دیا، اپنی عادت کو ٹھکرا دیا، اپنی عادت کو مار کے پھینک دیا، اب اپنی عادت کو عبادت میں تبدیل کر دیا۔ اب عادت کو عبادت میں تبدیل کیا کرنا ہے کہ اللہ کے گھر میں آیا تو خوشی و خضوع کے ساتھ آ رہا، کیوں آ رہا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہا، اب وہ عادت میں نہیں بلکہ عبادت میں آ گیا۔ اللہ کے گھر میں آنا یہ عبادت میں آ، اب عبادت کی شناخت کیا ہے؟ دیکھتے کیا ہے کہ اس کے سر پہ ٹوپی ہے، باوضو ہے، فلسطین کپڑے پہن کے آ رہا، پاک صاف آ رہا، عطر کو لگا کے آ رہا، نہا دھو کے آ رہا،
تو اب دیکھتے کیا ہے کہ وہ عادت میں نہیں، عادت میں تھا تو شیطان اس کے ساتھ تھا، اب مسجد میں آ گیا تو کیسے آیا؟ عبادت کرنے کے لیے آیا، اپنے آپ کو پاک صاف کر کے، اپنے جسم کو پاک صاف کر کے نہا دھو کے آیا اور ٹوپی لگا کے آیا، تو دیکھتے کیا ہے کہ شیطان بولتا یہ عادت میں نہیں، عادت میں یہ میرے ساتھ تھا تو میں اس کے ساتھ تھا، اب یہ عبادت میں آ گیا، اللہ کے گھر میں آ گیا تو شیطان اس کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ تو اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری عبادت ہے، کبھی عبادت کرنا یہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم عبادت کے لیے کیوں آتے؟ نماز پڑھنے کے لیے کیوں آتے؟ کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آتے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو غفلتوں کی زندگی گزارے ہیں، یہ غفلتوں کی زندگی گزار کے عادت والی زندگی تھی، عادتوں کو ترک کر کے عبادت میں آ گیا، تو بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ تو توبہ اور استغفار میں اس سے پہلے بتاتا، استغفار الگ ہے، تو اللہ سے گناہوں کی معافی تلافی کرتا ہے، اشک بار ہوتا ہے، آنکھوں میں اشک بار ہو کے اللہ سے ندامت کے آنسو بہا کے روتا ہے، گر گراتا ہے، اے اللہ میں نے دنیا کے اندر جو زندگی گزارا عادت والی زندگی تھی، اے اللہ تیری عبادت والی زندگی نہیں گزارا، زندگی کے 60 سال گزر گئے، زندگی کے 50 سال گزر گئے، زندگی کے 70 سال گزر گئے، زندگی کے 100 سال گزر گئے، اے اللہ میں نے تیری عبادتوں میں نہیں گزارا بلکہ میں نے دنیا کی عادتوں میں زندگی گزار دیا، اللہ میں تجھے اپنا ساتھی نہیں بنا سکا لیکن شیطان کو اپنا ساتھی بنا کے زندگی گزارا، اے اللہ میں عادتوں کو ترک کرتا ہوں اور عبادت میں داخل ہو گیا، اللہ اب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ فرماتا میرا بندہ عادتوں کو ترک کر کے ابھی ادھر عبادت میں آ گیا، اب میں اس سے راضی ہوتا۔ اللہ کو راضی کرنا کیا ہے؟ ندامت کے آنسو بہانا ہے، زندگی کے جو سالیں گزر گئے ہیں، زندگی کی میعاد ختم ہو جائے گی تو موت کا پروانہ نازل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، اپنے عادتوں کو عبادت میں بدل لو، کیونکہ جب عادتیں ختم کر کے عبادت میں آئے گا تو ندامت کے آنسو بہائے گا، تو ندامت کے آنسو اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اگر تمہیں آنسو بھی نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے اتنے گناہ کر کہ تیرے گناہ زمین سے آسمان کی خلافت دے، تیرے گناہ پہاڑوں پہ چڑھ جائے، تیرے گناہ زمین کے ذروں کے برابر ہو جائے، تیرے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو جائے، تیرے گناہ ساری کائنات پہ چڑھ جائے، لیکن تو ندامت کا آنسو تیرے آنکھوں میں محلول کر لے، اگر تیرا آنسو زمین پہ بھی نہیں گرا بلکہ آنکھوں میں برابر ہوگا تو اللہ تیرے ایک آنسو کو بہانے سے تیرے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ تیرے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری عبادت ہے، ہم عادتوں کو ترک کر کے، ہم عادتوں کو ترک کرنے کے لیے، اللہ سے جڑنے کے لیے، عبادت کے لیے آتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تو ہم ندامت کے آنسو بہا کے اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے آج میں کوئی منتیں نہیں مانگوں گا کہ بکرا کاٹ، فلاں نبی کے نام کا بکرا کاٹ، فلاں ولی کے نام کا بکرا کاٹ، فلاں صحابی کے نام کا بکرا کاٹ، میرے نام سے بکرا کاٹ، نہیں، تیرا ایک ندامت کا آنسو جو آنکھوں میں سے زمین پہ بھی نہیں گرا لیکن آنکھوں میں بھی محلول ہوگا تو میں تیرے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر معاف تیرے آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آئے، رونے کے لیے آنسو بھی نہیں آئے تو کہہ دے بس یا اللہ ہائے میرے اللہ، تو تیرے ہائے اللہ تعالیٰ فرمائے 1000 سال کے گناہوں کو معاف کر دی، تیری ایک ہائے اللہ سے دل سے کہا ہائے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 70 سال کی نہیں، 100 سال کی نہیں بلکہ تیری ایک ہائے نے 1000 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں اللہ سے جڑ کے عبادت کرنا ہے، عبادت کرنا یہ ہماری عبادت ہے، اللہ سے جڑنا یہ ہماری عبادت ہے۔ بازار میں گھومنا پھرنا یہ تو ہم عادت میں ملوث تھے، اب جمعہ کا دن آ گیا، اللہ کا مؤذن منادی دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ابھی تک عادت میں تھا، آؤ نماز کی طرف مؤذن بلایا، آؤ کامیابی کی طرف تو مؤذن بلایا، تو عادت کو ترک کر کے کامیاب بننے کے لیے اللہ کے گھر کی طرف دوڑ کے چلے آیا، تو یہ عادت نہیں، عادت کو تبدیل کر دیا تو عبادت میں تبدیل کر دیا۔ یہ عبادت سے جڑنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے مانگ میرے بندے کیا مانگنا چاہے، جب تک میری عطا ختم نہیں ہوتی تیری مانگ ختم نہ ہونا چاہیے۔
تو اللہ سے ندامت کے آنسو بہا کے جب اللہ کو راضی کر لیا تو تیرے 70 سال کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا. پھر اس کے بعد ہم توبہ میں گھسے. توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائے. توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ اللہ سے راضی ہونا, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کی طرف جڑ گیا. عبادت کرنا یہ توبہ ہے. ابھی تک استغفار کیا, دروازے میں تھا, اب دروازے سے باہر نکلا, اندر داخل ہوا تو اللہ کے چوکھٹ میں گیا, تو یہ کیا ہے؟ اللہ سے جڑنے کے لیے گیا. اللہ کو راضی کرنا یہ تمہاری توبہ ہے. اب 70 سال کے گناہ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک آنسو کے خطرے سے معاف کر دیا. ایک آنسو کے خطرے سے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا. لیکن توبہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو, جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے. تو جنت کے مناظر کیا ہوگے, وہ ہولناک جہنم کے مناظر کیا ہوگے جب دیکھیں گے میدان حشر میں, تو پچھتانا پڑے گا. 70 دیکھتے کیا ہے کہ ایک جہنم کے آگ کا شعلہ ہوگا, انبیاء علیہ السلام کا ہجوم ہوگا, تبع تابعین ہوں گے, صحابہ کرام ہوں گے, ملائکہ ہوں گے, فرشتے ہوں گے, ساری کائنات کا جم غفیر جمع ہوگا. ایک آگ کا شعلہ ہوگا جو گناہ کرتے کرتے زندگی گزار دیا. دیکھتے کیا ہے کہ ایک آگ کا شعلہ جس کو 70,000 لگامیں ہیں, اور ہر ایک لگام پہ 70,000 فرشتے اس آگ کے شعلے کو پکڑ کے جکڑ کے رکھیں گے. اور دیکھتے کیا کہ شعلہ کھینچ کے جائے گا, سب کو نوالا بنا لے گا. کیا انبیاء علیہ السلام, کیا فرشتے, کیا ملائکہ, کیا تبع تابعین, کیا صحابہ کرام, کیا اولیاء کرام, سب کو نوالا بنانے کی کوشش میں رہے گا. 70,000 لگاموں پہ, ہر ایک لگام پہ 70,000 فرشتے پکڑ کر جکڑ کر رکھیں گے. سب کو ڈھکلنے کی کوشش کرے گا, چیخ مارے گا. 4 ارب 90 کروڑ فرشتے پکڑ کے جکڑ کے رکھیں گے. ان 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں کو بھی دھکے مارے گا, ایک چیخ مارے گا. سارے انبیاء زمین پہ گر جائیں گے, ملائکہ زمین پہ گر جائیں گے, اولیاء کرام زمین پہ گر جائیں گے, صحابہ کرام زمین پہ گر جائیں گے, ساری کائنات گر جائے گی اور چیخ ماریں گے, یا ربی نفسی, یا ربی نفسی, اے اللہ مجھے بچا لے, مجھے بچا لے. ابراہیم علیہ نبی السلام فرمائیں گے, اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ, اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا, اے اللہ میں میرے بیٹے اسماعیل کا بھی سوال نہیں کرتا, اللہ مجھے بچا لے. موسیٰ علیہ نبی السلام فرمائیں گے, اے اللہ تیرے میرے کلام کا واسطہ, اللہ تو مجھ سے کلام کرتا تھا, مجھے کسی کا واسطہ نہیں, اللہ مجھے بچا لے, مجھے بچا لے. شیش علیہ نبی السلام بھی چیخ ماریں گے, آدم علیہ نبی السلام بھی چیخ ماریں گے, نوح علیہ السلام بھی چیخ ماریں گے, سب چیخ ماریں گے, اللہ مجھے بچا لے, مجھے بچا لے. اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت شامل حال ہو جائے گی. اس آگ کے شعلے کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک دھکا ماریں گے, ایک جھٹکا ماریں گے, دیکھتے کیا آگ کا شعلہ گر جائے گا, ورنہ سب کو نوالا بنائے گا. 4 ارب 90 کروڑ فرشتے پکڑ کے جکڑ کے رکھے, اتنے طاقتور فرشتوں کو بھی پکڑ کے جکے, اس کو بھی شعلہ آگ کا دھکے مار کے وہ نوالا بنانا چاہے گا. تو اللہ کی قدرت شامل حال ہوگی, تو دھکا مار کے اس آگ کے شعلے کو گرا دیں گے. تو یہ ساری کائنات والے بچیں گے, انبیاء علیہ السلام بھی بچیں گے, فرشتے بھی بچیں گے, صحابہ کرام بھی بچیں گے, اولیاء کرام بھی بچیں گے, تبع تابعین بھی بچیں گے, ورنہ سب کو نوالا بنانے کی کوشش میں رہے. 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اتنے طاقتور اور آگ کے شعلے کو پکڑ کے جکڑ کے رکھے, تو کیا معاملہ ہوگا؟ سب کہیں گے یا ربی نفسی, یا ربی نفسی, اے اللہ مجھے بچا لے, مجھے بچا لے. کوئی سننے والا نہیں, ایک درد بھری آواز ہوگی جس کا درد اللہ کو بہت پسند ہے, ایک عبادت والی آواز ہوگی جس کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. ایک آواز ہوگی وہ اللہ کے نبی سرور کونین تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز ہوگی, یا ربی امتی, یا ربی امتی. اللہ کے نبی نے کسی کی فکر نہیں کی, اپنی امت کی فکر کی. یا اللہ میری امت کو بچا لے, اللہ میری امت کو بچا لے. امت کی فکر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا میں بھی تھی, اور قیامت کے اس ہولناک منظر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو امت کی فکر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے, لقد جاءکم رسول من انفسکم, ہے کیا تم میں سے کوئی ایسا نبی تو بتاؤ کہ کتنی فکر کرنے والا نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خون آلود ہو گئے, لہو لہان ہو گئے, جسم کو ڈبو دیا خون کے اندر, اور قرآن مجید کو نہیں چھوڑا. لیکن آج ہم ہزاروں نعمتیں کھا کے بھی قرآن کو نہیں پڑھے, ہزاروں نعمتیں کھا کے بھی قرآن کو نہیں پڑھے.
تو بتاؤ کہ ہم دنیا کے اندر کامیابی ہے تو قرآن مجید ہماری کامیابی ہے. قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. کہیں جا رہے ہیں, دفتر میں جا رہے, آفس میں جا رہے, کہیں اور کسی سے ملاقات کرنے جا رہے, اللہ کا کلام پڑھو, اللہ کا کلام ایک پڑھو, نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ مجھے فتح و نصرت عطا فرما. انشاءاللہ تعالی اس بات کا یقین ہو جائے اور جو دعا پڑھ کے چلے نصر من اللہ و فتح قریب, تو یقین مانو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح ضرور ہوگی. اسی لیے اللہ سے جڑنا ہے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا, قل رب زدنی علما, اللہ مجھے مزید علم عطا فرما. علم کامیابی کا گڑھ ہے, علم کامیابی ہے. تو بتاؤ کہ عادت اور عبادت کا فرق کیا ہے؟ دنیا میں تھے تو عادت میں تھے, دنیا کو ترک کر دیا, اللہ کا موزن منادی دیا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو کامیابی کا رخ بدل دیا. آؤ نماز کی طرف, تو کامیابی کا رخ اختیار کیا. آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف, تو عادتوں کو ترک کر کے عبادت میں جڑ گیا. اب عبادت میں جڑنا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری کامیابی ہے. اللہ کا ناراض ہونا یہ ہماری ناکامیابی ہے. ہم فتح کو کیا سمجھتے ہیں ہماری کامیابی ہوگی؟ کسی معاملے میں ہم کامیاب ہو جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں, دن کو دن نہیں سمجھتے, رات کو رات نہیں سمجھتے, بلکہ خوشیوں کے عالم کے اندر عادت میں مشغول ہو جاتے. ارے اسی خوشی کے اندر عادت کو ترک کر کے عبادت میں اگر جڑ گا تو اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی. ورنہ ایک دن تو دنیا چھوڑنا ہے اور دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے, پھر دیکھتے کیا کہ ہم جانے والے ہمیں قبرستان تک پہنچا دیں گے. اس کے بعد ہمارا مقام صرف قبرستان کے سوا کچھ نہ رہے گا, ہمارا ٹھکانہ صرف خبروں کے اندر کچھ نہ رہے گا. صرف کیا ہے کہ ہمیں چاہنے والے ہماری محبت دیکھتے کیا ہے کہ مر گیا تو اس کے کپڑوں سے محبت مرنے والے جو تھی, تو کپڑوں سے نفرت کرنے لگا, اس کے پلنگ سے بھی نفرت کرنے لگا, اس کے بستر سے بھی نفرت کرنے لگا, لیکن سب سے نفرت کرنے لگا مرنے والے کی ہر شے سے نفرت کرنے لگا. استعمال نہیں کرتا, ارے مر گا اس کی چیزیں مت چھیڑو, ارے اس کے چیزیں نہیں چھیڑے تو اس کی دکان کیوں چھیڑا, اس کی دکان کیوں چلا رہا, اس کے جو میراث میں رکھا ہوا مال تھا وہ مال کیوں خرچ کر رہا, اس کا کھانا کیوں کھا رہا, اس کا اناج کیوں کھا رہا, اس کی دکان جو چل رہی ہے وہ دکان کو کیوں چلا رہا؟ کیونکہ تجھے مال و متاع سے محبت ہے, تیرے چاہنے والے سے محبت نہیں. اب جو بھی تھی اس کی چیزیں جو استعمال کرنے کا تھا اس کو تن کر کے دور پھینک دے رہا, کیونکہ محبت ختم ہوگی, محبت کا پیغام, محبت کا پیمانہ ختم ہوگا. اب دیکھتے جائے کہ خبر میں پہنچا دے گا. اب خبر میں جا کے اس کو عیسائی ثواب کرنے والا بھی کوئی نہیں, اس کو یاد کرنے والا نہیں, اس کو دعائیں کرنے والا کوئی نہیں. تو بتاؤ کہ وہ چیخیں مارتے تھے, ہمارے چاہنے والے کہاں گئے؟ آج جب تم دنیا کے اندر پریشان تھے تو ہم تمہاری خدمت میں جڑے ہوئے رہتے تھے, آج ہم قبرستان میں پہنچ گئے, آج ہماری خدمت کرنے والا کوئی نہیں. ہم سے جڑو. ان سے جڑنا کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ کو راضی کر کے دعائیں کرنا ہے. اللہ دنیا میں تھے, ہمیں بہت چاہے, ہماری خدمت کیے, ہماری تکلیفوں کو جھیلا, اللہ ہمارے پیٹ کو بھرا, اپنے پیٹ کو مار کے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ کسی قسم کا عذاب بنا دے, اللہ ان کو معاف فرما دے, ان کی مغفرت فرما دے. تو ان کے مغفرت کی دعا کرنا ان کے لیے کامیابی ہے. تو ہم بھی مر جائیں گے تو ہماری اولاد بھی ہماری کامیابی کے لیے دعا کرے گی, ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے استغفار کریں. یہ ہم اپنی اولادوں کو سکھائے کہ ہر مرنے والے کو ان کی یادوں کو زندہ کر کے ان کے لیے دعائیں کرے, ان کے اچھائیوں کو, خوبیوں کو بیان کرے, ان کے برائے کو نہیں, ان کے اچھائیوں کو بیان کر کے اللہ سے دعا کرے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ مغفرت کرنے والا. تو اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری عبادت ہے, اللہ کا ناراض ہونا یہ ہماری ناکامیابی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہنے والا بھی محتاج ہے, سننے والے بھی محتاج ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور وقت قریب ہے, جو بھی سنتیں ادا نہ کرے ادا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.